بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے شخص ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کر دو گے تو ان کے رخ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جا کر قبریں اکھیڑ کر دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ کہ جیسا میں نے کہا تھا تو کہہ دینا میں نے غلط کہا تھا۔ عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کے روح قبلہ روح سے پھیر دیے جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا شراب پینے والا، شراب لانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب کو منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شراب پینے والا بت پوجنے کی طرح ہے۔ شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اس کا قبلہ سے رخ پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، انسان کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے، مرنے کے بعد قبر میں قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4، سود کھانے والا، سود دینے والا، سود لینے والا اور سود کو لکھنے والا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں اور سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہو، موت کے بعد قبر میں اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 5، کسی کی فوتگی پر نواح کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے گریبان نوچی، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم غمزدہ ہوں تو آنکھوں سے روئیں۔ اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واولیہ کرنا اور الٹی سیدھی بک کرنا یہ کفریہ کلامات ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نوحے کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رخ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 40,000 تک جہنم کی آگ میں ڈالی رکھیں گے۔ تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کے رخ بھی قبر میں قبیلے سے پھیر دیے جائیں گے۔ نمبر 7، جو شخص نماز کو پڑھتا ہو مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ابو بکر آفیشیل وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔